بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عظیم اور بابرکت مہینے کا بیان سننے جا رہے ہیں وہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار آسمان والے بھی کرتے ہیں اور زمین والے بھی، جس کے ایک ایک لمحے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک۔ یہ بیان ہم قسطوں میں سنیں گے تاکہ بات دل میں اتر جائے اور عمل کی شکل اختیار کر لے۔ آج کی اس پہلی قسط میں ہم انشاءاللہ یہ سمجھیں گے رمضان کیا ہے، رمضان کا مطلب اور اس کا نام کیوں رکھا گیا، رمضان کیوں نازل ہوا، رمضان اور رمضان کا گہرا تعلق، روزے کی فرضیت کا پس منظر۔ سب سے پہلے بات کریں گے رمضان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، مگر فضیلت کے اعتبار سے سب مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص طور پر اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت انسانیت کو عطا کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس والبینات من الہدی والفرقان، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ یعنی رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں بلکہ قرآن کا مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ رمضان نام کیوں رکھا گیا؟ لفظ رمضان عربی زبان کے لفظ رمضاں سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سخت گرمی، جلانے والی تپش۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح تیز دھوپ زمین کی گندگی کو جلا کر صاف کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان کے روزے اور عبادت گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو رمضان کہا گیا، کیونکہ یہ دلوں کو گناہوں کی میل سے پاک کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص رمضان گزار لے اور اس کے گناہ معاف نہ ہو تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ترجمہ، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کیوں نازل ہوا؟ میرے عزیزو، رمضان اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کیوں آیا؟ رمضان اس لیے آیا تاکہ انسان تقوی سیکھے، تاکہ نفس کی ترتیب ہو۔ رمضان کیوں نازل ہوا؟ میرے عزیزو، رمضان اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کیوں آیا؟ رمضان اس لیے آیا تاکہ انسان تقوی سیکھے، تاکہ نفس کی تربیت ہو، تاکہ امیر کو غریب کا احساس ہو، تاکہ انسان بندگی کا اصل مفہوم سمجھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یعنی روزے کا اصل مقصد بھوکا رہنا نہیں بلکہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے میرے بھائیوں؟ تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم پر چلنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تنہائی میں بھی گناہ چھوڑ دینا۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آدمی اکیلا ہوتا ہے، پانی سامنے رکھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر وہ صرف اس لیے نہیں پیتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ قرآن اور رمضان کا تعلق کیا ہے؟ میرے عزیزو، رمضان کی سب سے بڑی فضیلت قرآن ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ رمضان میں موبائل زیادہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا زیادہ چلاتے ہیں، مگر قرآن کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ سوچئے، جس مہینے قرآن آیا اسی مہینے قرآن ہی کو چھوڑ دیا تو یہ کیسی ناقدری ہے۔ روزے کی فرضیت کا پس منظر میرے بھائیوں، روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے، یعنی مکہ میں روزے فرض نہیں تھے، مدینہ میں جا کر یہ عظیم عبادت فرض کی گئی۔ اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے تھے، مگر ان کے روزے مختلف تھے، جن کے قوانین مختلف تھے۔ اسلام نے روزے کو آسان بنایا، رحمت بنایا، تربیت کا ذریعہ بنایا۔ سحری کی اجازت دی گئی، افطار میں آسانی رکھی گئی، بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، جو کہ میرے عزیزو، رمضان صرف 30 دن کا مہینہ نہیں، یہ سال بھر کی تربیت ہے۔ جو شخص رمضان میں جھوٹ چھوڑ دے، رمضان میں کالی چھوڑ دے، رمضان میں حرام چھوڑ دے، اگر وہ رمضان کے بعد بھی ان چیزوں پر قائم رہے تو سمجھو اس نے رمضان پا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب الصائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش۔ ترجمہ: کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں ایسے روزوں سے بچائے۔ رمضان میں عبادت کا خاص ذوق اور لذت۔ میرے بھائیوں، رمضان صرف عبادت کا حکم نہیں بلکہ عبادت کا ذوق عطا کرنے والا مہینہ ہے۔ سال کے باقی مہینوں میں جو نماز بوجھ لگتی ہے، رمضان میں وہی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ جو قرآن عام دنوں میں چند آیات تک محدود رہتا ہے، رمضان میں دل چاہتا ہے کہ گھنٹوں قرآن پڑھا جائے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، فضا میں برکت ہوتی ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اسی لیے نیک اعمال میں دل خود بخود لگنے لگتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اس نے ہمیں ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں عبادت مشکل نہیں بلکہ محبوب بن جاتی ہے۔ رمضان اور دل کی اصلاح، یہ کیسے کی جائے؟ میرے بھائیوں، اصل بیماری جسم کی نہیں دل کی ہوتی ہے، اور رمضان دلوں کا علاج کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے حسد چھوڑ دے لو، بغض ختم کر دو، کینہ اپنے دلوں سے نکال دو اور دلوں کو صاف کر لو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، یعنی رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچئے جنت کے دروازے کھلے ہو اور ہم دل میں کینہ لے کر گھومیں۔ آئیے اس رمضان میں معاف کرنا سیکھیں، تعلق جوڑیں، ٹوٹے دلوں کو جوڑیں، یہی اصل روزہ ہے۔ رمضان اور معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے؟ میرے بھائیوں، رمضان صرف فرد کی اصلاح نہیں، پورے معاشرے کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے غریب کا احساس، بھوکے کی تکلیف، محتاج کی قدر۔ جب امیر روزہ رکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے رمضان میں صدقہ بڑھ جاتا ہے، زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، دسترخوان لگنے لگتے ہیں۔ یہ سب رمضان کی برکت ہے۔ اگر یہ عادتیں رمضان کے بعد بھی جاری رہے تو معاشرہ خود بخود سنور جائے۔ رمضان گناہوں سے سچی توبہ کا مہینہ۔ میرے عزیزو، رمضان ہمیں آواز دیتا ہے، لوٹ آؤ، دروازہ کھلا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ شرط صرف ایک ہے، توبہ سچی ہو، ندامت دل سے ہو، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو۔ میرے بھائیوں، رمضان میں اگر ہم نے نظر کی حفاظت نہ کی، زبان کو قابو میں نہ رکھا، حرام سے نہ بچے، تو پھر ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ رمضان میں زندگی بدلنے کا سنہری موقع ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج مٹی کے نیچے ہیں۔ یہ خیال دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آئیے اس رمضان میں عہد کریں، نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ کے بن جائیں گے۔ اگر ایک انسان بھی ہماری وجہ سے راہ راست پر آ جائے تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھی یار رمضان کی پہلی قسط۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے رمضان کی فضیلت، احادیث کی روشنی میں، سحری و افطاری کی برکتیں، تراویح، اعتکاف اور شب قدر۔ رمضان کیسے گزارے کہ زندگی بدل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔